الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ علوم حدیث کا مسئلہ تدلیس پر ہمارا دورہ شروع ہے اور یہ ہمارا 30واں دورہ ہے الحمدللہ۔ ہماری خواہش ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے تو ہم اصول حدیث کے ایک ایک مسئلہ پر دورہ کروائیں گے۔ اس پر کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، لکھی ہیں درجنوں کتابیں، دورے بھی کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور صدقہ جاریہ بنائے۔ تو مسئلہ تدلیس میں انشاءاللہ باقی اصولی لیکچر بھی جاری ہیں۔ اس میں جو اہم کتابیں ہیں مسئلہ تدلیس پر، وہ بھی ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم ان کا سماع بھی کریں گے، ان پر کچھ نہ کچھ بحث بھی کریں گے۔ تو آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ طبقات المدلسین ابن حجر رحمہ اللہ کی معروف کتاب، اور سب سے اہم یہی کتاب ہے، ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ ہمارے معزز مہربان فضیلت مآب عبدالسلام حافظہ اللہ وہ قرات کریں گے، میں انشاءاللہ اہم فوائد شیئر کروں گا۔ بارک اللہ فیکم۔ اقرأ شیخنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الموفق والهادي الحمد لله المنزه عن النقائص بالتسبيح والتقديس والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله المبرأ من كل عيب ينشأ عن توضيح أو تلبيس وعلى آله وصحبه الذين شملتهم أنواره فاستغنوا بها عن التدليس. أما بعد فهذه معرفة مراتب الموصوفين بالتدليس في أسانيد الحديث النبوي. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے مختصر پہلے خطبہ بیان کیا ہے، مختصراً خطبہ بیان کیا ہے، اور ہمیں اپنی ہر بات، ہر کلام، ہر کتاب شروع کرنے سے پہلے خطبہ ضرور لکھنا چاہیے، خطبہ ضرور پڑھنا چاہیے، مختصر ہو جائے، مفصل ہو جائے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے زور دیا ہے اپنی کتاب خطبۃ الحاجہ میں کہ ہمیں ہر کتاب کے شروع میں مسنون خطبہ ہی لکھنا چاہیے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس کا اہتمام بھی کیا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فهذه معرفة مراتب الموصوفين بالتدليس في أسانيد الحديث النبوي لخصتها في هذه الأوراق لتحفظ، وهي مستمدة من جامع حافظ ابن التحصيل. حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے مدلسین کے مراتب پر یہ کتاب جمع کی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ ان کو زبانی یاد کیا جائے، لتحفظ، تاکہ ان کو زبانی یاد کیا جائے، حفظ کیا جائے۔ اور یہ مختصر کتب جو تمام فنون میں اہم ہیں، ان کو زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ عبد الرحمن معلمی یمانی رحمہ اللہ جو اپنے دور کے بہت بڑے امام اور محدث تھے، جن کی جرح و تعدیل کی کتب پر بہت بڑی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ شیخ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ انہوں نے معلمی یمانی صاحب رحمہ اللہ نے طبقات المدلسین کا خلاصہ بھی لکھا تھا، ملخص طبقات المدلسین کے نام سے۔ کیوں لکھا؟ یعنی طبقات کو مزید مختصر کر دیا تاکہ طلبہ اس کو آسانی کے ساتھ حفظ کر سکیں۔ بارک اللہ۔ وهي مستمدة من جامع التحصيل للإمام صلاح الدين العلائي شيخ شيوخنا تغمدهم الله برحمته، مع زيادات كثيرة في الأسماء تعرف بالتأمل. طبقات المدلسین ابن حجر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، یہ میں نے خلاصہ نکالا ہے جامع تحصیل سے۔ جامع تحصیل یہ مراسیل پر بڑی زبردست کتاب ہے۔ امام مزی رحمہ اللہ کی شاگرد امام کیکلدی صلاح الدین رحمہ اللہ نے جامع تحصیل کتاب لکھی مراسیل پر، جو ہم نے رمضان میں مرسل کا دورہ کروایا تھا پورے مہینے کا، اس میں ہم نے جامع تحصیل پر مفصل بحث کی تھی، اس کتاب کا منہج کیا ہے وغیرہ وغیرہ تعارف کروایا تھا۔ بہرحال اس کا خلاصہ کیا ابن حجر صاحب نے، اور مزید اس پر اضافے بھی کیے ہیں، کافی زیادہ اضافے کیے ہیں۔ بارک اللہ۔ وهم على 5 مراتب. الأولى
من لا يوصف بذلك إلا نادرا جدا كيحيى بن سعيد الأنصاري. مدلسین کے 5 مراتب ہیں. اب مختصر ان 5 مراتب کا تعارف کروا رہے ہیں. پہلا مرتبہ من لا يوصف بذلك إلا نادرا جدا كيحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله. وہ راوی پہلے طبقے میں شمار ہوں گے جنہوں نے بہت کم تدلیس کی ہے، نادر نہ ہونے کے برابر، جیسے امام یحییٰ بن سعید القطان ہیں. الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح وذلك لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة. دوسرا مرتبہ ان راویوں پر ہے جن کی تدلیس بھی بالکل قلیل ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اور محدثین نے ان کی تدلیس کو قبول کیا ہے، ان کی آنے والی روایتوں کو سماع پر محمول کرتے ہوئے قبول کیا ہے، جیسے سفیان ثوری ہیں، یا وہ روات جو صرف ثقہ سے ہی تدلیس کرتے ہیں جیسے ابن عیینہ رحمہ اللہ ہے. یعنی یہ دوسرا مرتبہ ہے. تو محدثین کا منہج ہی ہمارا منہج ہے. ہم کون ہیں کہ محدثین کے جماعت کے منہج کو چھوڑ کر ہم کوئی اپنا شاذ منہج اپنائیں؟ یہ گمراہی کا رستہ ہے. ہمیں حکم ہے کہ تم نے سلف صالحین ائمہ محدثین کے منہج کو ہی لازم پکڑنا ہے. انہی ہمارے سلف صالحین میں ابن حجر رحمہ اللہ بھی شامل ہیں. جزوی اختلاف ہر کسی سے ہو سکتا ہے، جزوی اختلاف. بارک اللہ. الثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع. تیسرا طبقہ ان راویوں پر مشتمل ہے جنہوں نے کثرت سے تدلیس کی ہے. تیسرا طبقہ ان راویوں پر مشتمل ہے جنہوں نے بکثرت تدلیس کی ہے. محدثین نے اس طبقہ کے راویوں کی آنے والی روایتوں سے حجت نہیں پکڑی الا یہ کہ سماع کی صراحت مل جائے. سماع کی صراحت کیسے ملے گی؟ وہی راوی دوسری سند میں کہہ دے حدثنا یا اخبرنا یا انبأنا یا سمعت. یہ 4 صیغے سماع پر مشتمل ہیں. تحدیث پر، سماع پر ہیں یہ صیغے. جب تیسرے طبقے کا راوی ان سے بیان کرے گا تو روایت ضعیف ہے. اگر کسی اور سند میں اس راوی کی سماع کی صراحت مل جائے تو روایت صحیح ہو جائے گی. بارک اللہ. ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي رحمه الله. الرابعة من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل كبقية ابن الوليد. چوتھا طبقہ ان راویوں پر مشتمل ہے جنہوں نے بکثرت تدلیس کی ہے. ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کی ہے، مجہولین سے بھی، کذابین سے بھی انہوں نے تدلیس کی ہے. تو چوتھا طبقہ میں بھی ایسے راویوں کا آنے والی روایت قبول کریں گے نہیں الا یہ کہ سماع کی صراحت کر دیں. الخامسة من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثه مردود ولو صرحوا بالسماع إلا إن توبع من كان ضعفه منهم يسيرا كابن لهيعة. پانچواں طبقہ ان راویوں پر مشتمل ہے جو راوی مطلق ضعیف ہیں، تدلیس کے علاوہ ہی ضعیف ہیں، وہ مطلق طور پر ضعیف ہیں. یعنی وہ راوی ضعیف بھی ہیں اور مدلس بھی ہیں. تو ایسے راویوں کا سماع کی صراحت قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ خود ہی ضعیف ہیں. بات ختم ہوئی. ہاں ایسے راویوں کی مطابقت آ جائے، ایسے راویوں کی مطابقت آ جائے تو پھر اس کی روایت لی جائے گی ورنہ نہیں لی جائے گی. یعنی خلاصہ کیا ہے؟ پہلا اور دوسرا طبقہ یہ قلیل التدلیس ہیں، ایسے راویوں کی آنے والی روایت لی جاتی ہے. صحیح. تیسرا اور چوتھا طبقہ کہ وہ راوی جو کثرت سے تدلیس کرتے ہیں ان کی روایت نہیں لی جائے گی، جو ان سے بیان کریں گے الا کہ سماع کی صراحت کر دیں.
5واں طبقہ ایسے راویوں کا ہے جو خود ضعیف ہیں، مدلس بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ 5ویں طبقے کا راوی سماع کی صراحت کر بھی دے تو روایت لی جائے گی نہیں، کیونکہ وہ خود مطلق طور پر ضعیف ہے۔ ہاں اس کا کوئی تابع مل جائے، تابع ملے گا، اس کی وجہ سے وہ روایت لے لیں گے، ورنہ نہیں لیں گے۔ یہ 5 طبقے ہیں، 5 مرتبے ہیں مدلسین کے۔ جی بھائی۔ وهذا التقسيم حرره الحافظ صلاح الدين المذكور في كتابه المذكور۔ ابن حجر صاحب فرماتے ہیں یہ وہ تقسیم ہے جو امام صلاح الدین نے، علامہ کیکلدی نے، صلاح الدین کیکلدی نے اپنی کتاب جامع تحصیل میں بیان کی ہے۔ یہ وہی تقسیم ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں بنائی۔ چلو۔ فمن عليه رقمها فهو مذكور في الفصل الذي ذكره في أسماء المدلسين، وإلا فهو من الزيادات عليه. وقد أفرد أسماء المدلسين بالتصنيف من القدماء حسين بن علي الكرابيسي۔ ابن حجر صاحب رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ پہلے محدثین نے بھی مدلسین پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، اس فن پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، ان کے نام بیان کر رہے ہیں۔ وقد أفرد أسماء المدلسين بالتصنيف من القدماء الحسين بن علي الكرابيسي صاحب الإمام الأعظم الشافعي رحمه الله، ثم النسائي، ثم الدارقطني، ثم نظم شيخ شيوخنا الحافظ شمس الدين الذهبي وفي ذلك، یعنی امام ذہبی رحمہ اللہ نے مدلسین پر نظم بھی لکھی ہے، رسالہ لکھا، نظم اشعار میں ان کے نام پرو دیے۔ اسی طرح شیخ العرب والعجم علامۃ الدہر محدث بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ نے بھی طبقات المدلسین کو شعروں میں لکھا تھا، نظم میں لکھ دیا۔ اسی طرح محدث محمد بن علی بن آدم السیوبی رحمہ اللہ نے بھی مدلسین کے راویوں کے ناموں کو اشعار میں لکھا ہے تاکہ یاد کرنے آسان ہو جائیں۔ بارک اللہ۔ وتبعه بعض تلامذته وهو الحافظ أبو محمود أحمد بن إبراهيم المقدسي، فزاد عليه من تصنيف العلائي شيئا كثيرا مما فات الذهبي ذكره. ثم ذيل شيخنا حافظ العصر أبو الفضل بن الحسين في هوامش كتاب العلائي أسماء وقعت له زائدة. یعنی محدثین نے دیکھا کہ کچھ راوی فلاں سے رہ گئے ہیں، انہوں نے پھر زائل لکھے۔ زائل کا مطلب یہ ہوتا ہے اسی کی شرط پر جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کا اضافہ کرنا، جمع کرنا۔ چلو۔ ثم ضمها ولده العلامة قاضي القضاة ولي الدين أبو زرعة الحافظ ابن الحافظ إلى من ذكرها العلائي، وجعلها تصنيفا مستقلا، وزاد من تتبعه شيئا يسيرا جدا، وعلم لما زاده على العلائي زايا. وأفرد المدلسين بالتصنيف من المتأخرين المحدث الكبير المتقن برهان الدين الحلبي سبط بن العجمي، غير متقيد بكتاب العلائي، فزاد عليهم قليلا. فجمع ما في كتاب العلائي من الأسماء فجميع ما في كتاب العلائي من الأسماء 68 نفسا، وزاد عليهم ابن العراقي 13. اب ان محدثین کی کتابوں میں کتنے راوی ہیں ان پر تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ امام علائی کی کتاب میں اتنے راوی ہیں تو فلان اتنے اضافے کیے، پھر اپنا بتائیں گے کہ میں نے کتنا اضافہ کیا ہے۔ ابن حجر صاحب رحمہ اللہ۔ وزاد عليهم ابن العراقي 13 نفسا، وزاد عليهم الحلبي 32 نفسا، وزدت عليهما 39 نفسا، فجملة ما في 39 راویوں کا اضافہ ابن حجر صاحب فرماتے ہیں میں نے کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ جرح و تعدیل کا فن یہ بڑا ہی اہم فن ہے، بڑا زیادہ محنت طلب ہے۔ اب دیکھا آپ نے مسئلہ تدلیس پر کون کون مدلس ہے، ان کے مراتب کیا ہیں، ان کی رتبہ بندی ہے، مراتب ہیں، تو ہر محدث نے اپنے اجتہاد کوشش سے راوی کو اکٹھا کیا، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کسی سے رہ گیا۔
ابن حجر صاحب فرماتے ہیں 39 راوی وہ ہیں جو پہلے نے لکھا نہیں بلکہ میں نے اضافہ کیا. یعنی یہ ایسا فن ہے جس پر جتنے کو زیادہ محنت کرے گا اتنے موتی ہیرے لال جواہرات مسئلہ تدلیس پر وہ اکٹھے کر لے گا. بارک اللہ فیکم. فجملة ما في كتابي هذا 152 نفسا ومن عليه رمز 152 نفسا. 152. اللہ اکبر. ابن حجر صاحب فرماتے ہیں میری اس کتاب میں 152 راویوں کو میں نے جمع کیا ہے. یعنی طبقات المدلسین میں 152 راویوں کو ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کتاب میں جمع کیا ہے. اللہ اکبر. ومن عليه رمز أحد الأئمة الستة فحديثه مخرج فيه. فصل. پھر آخر میں ایک نکتہ بیان کیا کہ جس راوی پر رمز ہیں خواہ ہے مثلا تو یہ دلیل ہے کہ یہ بخاری کا راوی ہے، تا ہے تو یہ دلیل ہے کہ یہ ترمذی کا راوی ہے، یہ مراد ہے. بارک اللہ. والتدليس تارة في الإسناد وتارة في الشيوخ. تدلیس کی ابن حجر صاحب الگ فصل میں تدلیس کی قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ تدلیس کی قسمیں ہیں. کبھی یہ سند میں ہوتی ہے. جی شیخ. فالذي في الإسناد أن يروي عمن لقيه شيئا لم يسمعه منه بصيغة محتملة ويلتحق به من رآه ولم يجالسه. اسے کہتے ہیں تدلیس اسناد. راوی اپنے استاد سے وہ حدیث بیان کرتا ہے جو اس نے اسے سنی ہوتی نہیں. یعنی اس طرح تدلیس کی قسم پر بات کر رہے ہیں. جی. ويلتحق بتدليس الإسناد تدليس القطع وهو أن يحذف الصيغة ويقتصر على قوله مثلا الزهري عن أنس. تدلیس کی ایک قسم تدلیس قطع ہے، مطلب وہ جو بیان کرنے کا صیغہ ہے اس کو راوی حذف کر دیتا ہے. صیغۃ التحمل والادا کو راوی حذف کر دیتا ہے تو یہ بھی تدلیس اسناد ہے. اس کا نام ہے تدلیس القطع. وتدليس العطف وهو أن يصرح بالتحديث في شيخ له ويعطف عليه شيخا آخر له ولا يكون سمع ذلك من الثاني. تدلیس عطف، راوی حروف عطف کے ساتھ دو شیخوں کو جمع کر دیتا ہے حالانکہ اس راوی نے دوسرے شیخ سے سنا نہیں ہوتا. چونکہ عطف آ گیا ہے، عطف آتا جمع کے لیے، پڑھنے والے کو اندیشہ ہوتا ہے لو جی دونوں شیخ دونوں سے سنا ہے حالانکہ دوسرے سنا ہوتا نہیں. اسے کہتے ہیں محدثین تدلیس عطف. وتدليس التسوية وهو أن يصنع ذلك لشيخه فإن اطلع على أنه دلسه حكم به وإن لم يطلع طرقه الاحتمال فيقبل من الثقة ما صرح فيه بالتحديث ويتوقف عما عداه. تدلیس تسویہ یہ بھی ایک قسم ہے، بڑی اہم قسم ہے. راوی سند کے کسی بھی حصہ سے دو ثقہ راویوں کے درمیان سے ضعیف راوی کو گرا دیتا ہے. اسے کہتے ہیں تدلیس تسویہ، یعنی برابر کر دیتا ہے ضعیف کو گرا کر. اس کا حکم کیا ہے؟ تدلیس تسویہ کرنے والے راوی سے لے کر آخر سند تک تمام طبقات میں سماع کی صراحت ضروری ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیں. تدلیس سناد میں جو مدلس راوی ہے کثیر التدلیس وہ بس سماع کی صراحت کر دے تو ویسے ہی ہو جائے گی. لیکن تدلیس تسویہ میں وہ اس کی اپنے بھی سماع کی صراحت ضروری ہے اور آگے بھی سماع کی صراحت ضروری ہے. چلو جی. وإذا روى عمن عاصره ولم يثبت لقيه له شيئا بصيغة محتملة فهو كالإرسال الخفي ومنهم من ألحقه بالتدليس. ارسال خفی کو بھی بعض علماء تدلیس پر بول دیتے ہیں. راوی نے ارسال خفی کا ارتکاب کیا ہوتا ہے، ابن حبان وغیرہ کچھ اور محدثین وہ اس پر تدلیس کا اطلاع کر دیتے ہیں. ابن حجر صاحب فرما رہے ہیں رحمہ اللہ کہ ارسال خفی کیا ہوتا ہے؟
راوی اس شخص سے بیان کرے جس سے ملاقات نہیں ہوتی. زمانہ ایک ہے لیکن ملاقات نہیں ہے. تدلیس میں تو اپنا استاد سے تدلیس کر رہا ہوتا ہے. مثلا آپ نے موش مسند احمد پڑھی نہیں پڑھی تو آپ کہیں جی میں نے ابن بشیر سے مسند احمد پڑھی ہے تو آپ کی بات کیا ہوگی؟ غلط ہوگی، آپ مدلس ثابت ہو جائیں گے. ایسا سمجھے. اگر ایک دو بار کریں گے تدلیس تو تدلیس قلیل آپ کو بولا جائے گا، اگر زیادہ بار کریں گے تو پھر تدلیس کثیر کا اطلاق ہوگا آپ پر. یہ یعنی جتنی کسی نے چوری کی ہے، جتنا جرم ہے اتنا ہی اس کو سزا ملنی چاہیے. چوری کسی نے کی ہے 5 روپے کی تو اس کو سارے ضلع قصور کی چوریوں کا چور بنا دیا جائے، یہ ٹھیک ہے؟ یہ ظلم ہے. یہی ائمہ محدثین نے راوی نے جتنی تدلیس کی ہے اتنا ہی اس کو سزاوار ٹھہرایا ہے. چلو جی. والأولى التفرقة لتمييز الأنواع، ويلتحق بالتدليس ما يقع في من بعض المحدثين من التعبير بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة موهما للسماع، ولا يكون سمع من ذلك الشيخ شيئا، ولم يوصف بالتدليس من الثقات ولم يوصف بالتدليس من الثقات إذا روى عمن لقيه بصيغة محتملة حملت على السماع، وإذا روى عمن عاصره بالصيغة المحتملة لم تحمل على السماع في الصحيح المختار وفاقا للبخاري وشيخه ابن المديني. ومن روى بالصيغة المحتملة عمن لم يعاصره فهو مطلق للإرسال، فإن كان تابعيا سمي ذلك السند مرسلا، وإن كان دونه سمي منقطعا أو معضلا. وقد بسط یہ مختلف صورتیں ہیں جو ابن حجر صاحب بیان کر رہے ہیں، مختلف صورتوں کا بیان ہے. چلو. وقد بسطت ذلك في علوم الحديث ولله الحمد. ابن حجر رحمہ اللہ کی علوم حدیث پر نخبۃ الفکر ہے، شرح نزہہ، اس میں تفصیلات ان چیزوں کی بحوث ہیں تفصیل کے ساتھ. اسی طرح النکت علی ابن صلاح ابن حجر صاحب کی بڑی مفصل کتاب ہے نامکمل، اس میں بڑی زیادہ بحوث ہیں ان چیزوں پر. اشارہ کر دیا ہے کہ وہاں تفصیلات دیکھ لیں. وممن وصف بالتدليس من صرح بالتحديث في الوجادة أو صرح بالتحديث ولكن تجوز في صيغة الجمع فأوهم دخوله وليس كذلك، فسيأتي بيان من فعل ذلك إن شاء الله تعالى. وأما تدليس الشيوخ فهو أن يصف شيخه بما لا يشتهر به من اسم أو كنية أو لقب أو نسبة إيهاما للتكثير غالبا، وقد يفعل ذلك لضعف شيخه وهو خيانة من تغمده، كما إذا وقع ذلك في تدليس الإسناد والله المستعان. راوی کسی اور نام سے مشہور ہے تو مدلس راوی اس کا مشہور نام چھوڑ کے غیر مشہور نام بیان کر دیتا ہے. یعنی یہ تدلیس کی قسمیں ہیں. ہم جو اصولی باتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں ہم ایک ایک اصول پر تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے انشاءاللہ ان اصولوں پر. بارک اللہ. یہاں تک ابن حجر رحمہ اللہ نے جو مقدمہ لکھا وہ مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد پہلا مرتبہ ہے المرتبۃ الاولی. انشاءاللہ اگلے لیکچروں میں ایک ایک راوی پر جو ابن حجر رحمہ اللہ نے بحث کی ہے وہ ہم پڑھیں گے. پھر اس پر ما لہو و ما علیہ دیگر کتب جرح و تعدیل سے کتب تدلیس سے ہم مفصل دراسہ کریں گے ایک ایک راوی پر. بارک اللہ فیکم.